أنعمنا على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. لائق صد احترام سرمایہ ملت صدر مجلس شیخ طریقت حضرت پیر محمد مسعود احمد قادری سروری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام حضرت پیر اعجاز احمد صاحب قادری، برادر عزیز خطیب اعظم گجرات حضرت علامہ قاری گلزار احمد صاحب، ماشاءاللہ، پکر محبت، پکر شفقت، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سیفی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو رہے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ کے ساتھ جتنے مہمان تشریف فرما ہوئے آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کی خوبصورت محفل میں قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سیفی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید. ان کے ساتھ جتنے مہمان تشریف فرما ہوئے اللہ آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے، قبلہ کا قیمتی خطاب سننے کی سعادت حاصل کیجیے. سرمایہ ملت، یادگار اسلاف شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سیفی زید مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن غلامان مصطفیٰ
بیگووال کے جملہ کارکنان وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں برادر محترم خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ محمد سفیان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت قریب سے نہیں آتے اور بہت سے بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آتے مگر غریب آ جاتے ہیں۔ بذام خیش بہت سے پڑھے لکھے نہیں آتے مگر ان پڑھ آ جاتے ہیں۔ بہت سے بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجالس الذکر، وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں، اب ہے تو یہ باغ مگر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے تو جو نہیں آئے وہ بھی دوڑتے آئیں گے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر بات اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ دکھا سکتا ہوں مگر نہیں دکھاتا، اس لیے کہ اگر دیکھ کے مانا تو پھر وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ تو فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ہم جنت کے باغ میں، اس کے جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے کہ آج 15ویں صدی ہے اور ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں صرف ذکر رسول کر لیں وہ مجلس جنت کا باغ بن جاتی ہے،
تو آپ تصور کریں حضور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان و علی اور اصحاب رسول کی اس مجلس کا مقام کیا ہوگا کہ جس میں صرف ذکر رسول نہیں، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ ان مجلسوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ ہیں گھروں سے نکلتے ہیں تو بدبخت ہوتے ہیں، یہاں جب بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے خوش بخت بنا دیے جاتے ہیں۔ بہت سے آتے ہیں شقی ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے سعید بنا دیے جاتے ہیں۔ کئی گھروں سے نکلتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے اٹھ کے جانے سے پہلے جنتی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے۔ یہ ارباب بصیرت کا ارشاد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کی غیرت کے منافی ہے۔ بخشش ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن کسی منصب کا پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، پھر جتنا اسے بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اصل کام اس مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بخشش ہو جاتی ہے، جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ حضور کی مجلس میں آتے ہیں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں۔ صرف بخشا جانا یہ کمال نہیں ہے، بخشش کو بچا کے رکھنا یہ کمال۔ اب حاضری ہو گئی، بخشش ہو گئی، گھر گئے فجر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ کل زور نہ پڑی پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ گھر گئے پھر انڈیا کی فلم دیکھ لی، بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ ٹچ موبائل پر کوئی گندا منظر دیکھ لیا، پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ بخشش ہو جاتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اس پہ توجہ کی ضرورت۔ ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں نا کہ مجلس میں آئے اور بخشے گئے، مگر اگلی بات ذہنوں میں نہیں ہوتی ہے کہ بخشے تو گئے لیکن اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ دیکھو نا، کہنے کو یہ کرونا سے پہلے 40 لاکھ 45 لاکھ بندے ہر سال حاجی بنتے تھے، 50 لاکھ تک بھی لوگ چلے جاتے تھے جو حج کر کے آتے حاجی بن جاتے۔ لیکن ایمان سے بتائیے کہ 50 لاکھ ہر سال حاجی بنتے تھے، لیکن پلٹ کے آنے کے بعد کتنے ہیں جو حج کو بچا کے رکھتے ہیں؟ یہ غفلت کی پٹی اتارنا چاہتا ہوں آنکھوں سے کہ اسی میں نہ مارے جائیں کہ مجلس میں گئے تھے بخشش ہو گئی، لیکن اگر گھر جا کے فجر چھوڑ دی تو پھر بخشش ختم ہو گئی۔ اگر فلم دیکھ لی تو بخشش بچا کے تو نہ رکھی، اگر گانا سن لیا بخشش بچا کے تو نہ رکھی۔ اور قبر میں جب پہنچیں گے آنکھ بند ہوگی، اس وقت معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اس لیے اس پہلو پہ توجہ کی ضرورت۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ہر سال مجلس میں حاضر ہوتے ہیں مگر سیکھتے کچھ نہیں ہے۔
مجھے حضرت علامہ سفیان صاحب بتا رہے تھے کہ کافی عرصہ سے یہ محفل ہو رہی ہے، ہر سال ہوتی اسی طرح۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے سال مجلس میں آنے کے باوجود بہت سے لوگ یہ نہ سیکھ سکے کہ حضور کی مجلس میں حاضری کے آداب کیا ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح جلسوں میں آتے ہیں کہ جس طرح کسی سیاسی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ اکثر لوگ ننگے سر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی، کیونکہ اگر عشاء پڑھی ہوتی تو سر پہ کوئی کپڑا کوئی ٹوپی رکھ لیتے اور پھر اسی لباس میں محفل میں آ جاتے۔ میجارٹی چونکہ عشاء نہیں پڑھتی تو گھر سے نکلے اور مجلس میں پہنچ گئے۔ تو پھر گمان غالب یہ ہے کہ آنے والوں کی اکثریت جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے نا، وہ وضو کر کے بھی نہیں آئے۔ محفلیں جب سے مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہے نا، محفلیں نہیں رہی ہیں، میلے بن گئے، گویے اور گلوکار مسلط ہو گئے، جاہل بے عمل لونڈے مسلط ہو گئے، اور قوم کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، دین بھی برباد کر رہے ہیں، پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ وضو کر کے نہیں آئے، کیوں؟ عشاء پڑھ کے نہیں آئے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھی۔ ہو سکتا ہے کچھ لبرل قسم کے لوگ مجھ پہ یہ الزام عائد کریں کہ عمر صاحب نے آتے ہی سختی شروع کر دی، تو کیا ہوا اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہے؟ بتاؤں کیا ہوا؟ سن لیں اور آپ سیکھ کے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ بچوں کو کسی بھی اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں نا، ایک پراسپیکٹس آپ کو دیتے ہیں، قانونچہ ہوتا ہے کہ بچے کی یونیفارم اس رنگ کی ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یس سر، ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بچے کی ٹائی بھی ہونی چاہیے، بیج بھی ہونا چاہیے، انگریزوں والی کیپ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہو جائے گا۔ اور جس رنگ کے شوز ہوں اسی رنگ کی جورابیں ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یس سر، سب کچھ ہو جائے گا۔ وہاں تو نہیں کہتے پڑھنا ٹائی نے ہے یا بچے نے، جوتوں اور جورابوں نے پڑھنا ہے یا بچے نے پڑھنا ہے۔ وہاں تو نہیں بولتے بس سختی کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہر ڈپارٹمنٹ کی وردی ہے۔ پولیس کے ماتھے پہ نہیں لگا ہوتا یہ پولیس والا ہے، آپ وردی سے پہچانتے ہیں یہ پولیس والا ہے۔ فوجی کے لانکٹ نہیں ہوتا کہ یہ فوجی ہے، یونیفارم دیکھتے ہیں پہچان جاتے ہیں یہ فوجی ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ وردی ہے۔ تو کیا محمدی ڈپارٹمنٹ کو تم نے کیا سمجھا؟ اس کی بھی وردی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرا سوال یہ ہے کہ ہر محکمے والا وہاں جائے تو وردی میں جاتا ہے، تم جب اپنے نبی کے ذکر کی مجلس میں آئے ہو تو کملی والے کی وردی میں کیوں نہیں آئے؟ ہم کوئی جاہل لونڈے نہیں ہیں کہ آپ کو نچانا شروع کر دیں اور رافضیوں کا کلام پڑھنے لگ جائیں اور سنیوں کا پیسہ برباد کرنے لگ جائیں۔ ہم ہیں تاجدار کائنات کے دین کے نوکر اور خادم۔ ہم نے ریالٹیز پہنچانی ہے، فیکٹس پہنچانے ہیں، کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے پہلے پوچھا جائے گا، آپ سے بعد میں پوچھا جائے گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ شریعت کا مزاج سمجھو۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔
شریعت عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے. اب بازار میں ہے نا، عادت ہے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دفتر میں ہے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، شادی حال میں ہے ہاتھ کھلے رہتے ہیں. لیکن امام الانبیاء نے فرمایا جب مصلی پہ آؤ ہاتھ باندھ لو. مسجد میں جاؤ اب ہاتھ باندھ لو. کیوں؟ کہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ بندہ عادت میں نہیں کھڑا، خوراک کی عبادت میں کھڑا ہے. عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. اب شادی حال میں ہو عادت ہے سر ننگا ہوتا ہے، دفتر میں ہو سر ننگا ہے، بازار میں سر ننگا ہے، مارکیٹ میں سر ننگا ہے. لیکن آداب اسلام نے مقرر کیے، جب دینی مجلس میں آؤ سر ڈھانپ لو، اللہ کے گھر میں جاؤ سر ڈھانپ لو، تاکہ گزرنے والا بھی دیکھ کر پہچان جائے. اتنے بندے رات کے اس لمحے میں عادت میں نہیں بیٹھے، رب کی عبادت میں بیٹھے ہیں. یہ ہے مزاج اسلام، اس کو اچھی طرح سمجھ. ان باتوں کو بیان کر کے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ کا بھلا کرتے ہیں. اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ کا بھلا کرتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں بخشش ہو جاتی ہے، مگر کتنے لوگ ہیں اٹھ کے جانے کے بعد اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں. اصل کام یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد پاک کی مجلس ہے، حضور اس دنیا میں تشریف لائے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیں اس دنیا میں آنے کے بعد امام الانبیاء کا سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ کہ حضور نے اپنے رب کو سجدہ کیا. جس کا میلاد منا رہے ہیں نا، اس نے دنیا میں ہی سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا. اور میلاد میں آنے والوں کی اکثریت سجدے چھوڑ کے آ جاتی ہے. تو حضور خوش ہوں گے؟ بھئی سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے نماز کی تاکید کی ہے، نماز کا حکم دیا، اور ہماری میجارٹی اکثریت اسی کو چھوڑ کے آتی ہے. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مرضی کا اسلام لے لیا اور جو طبیعت پہ بوجھ ڈالتا اس کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر مت بنو. اگر آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے نا تو حال یہ ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جلسہ ہوا تو سٹیج کے سامنے بیٹھ کے خطاب بھی سن لیا، اور گھر گئے تو نیٹ پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی. اپنی کاروں میں تلاوت کی یا نعت خوانوں کی سیڈیاں بھی ہیں، اور انڈیا کے گانوں کی سیڈیاں بھی ہیں. اسی طرح گھر میں کوئی مر گیا تو حافظوں کو بلا اور ختم قرآن بھی کروا لیا. گھر میں کوئی مصیبت آ گئی بلا کے لوگوں کو کلمے کا لکھ بھی نکلوا لیا. اور گھر میں شادی ہوئی تو ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے بھی چلا دیے. یہ دو منہ ہیں ہمارے، دو چہرے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول. دو منہ مت بنا. محمد عربی کے غلام کا ایک چہرہ ہوتا ہے. تو دھرنے میں ہو تب بھی تیرا چہرہ چمکتا ہے، جنازہ اٹھے تب بھی چہرہ چمکتا ہے. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. سمجھ رہے ہیں؟ حالات خوف کے ہوں یا رجا کے تو کبھی حالات کے قدموں میں نہیں گرتا، وہ اصولوں کا پابند ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ.
اور ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ کبھی اسلام کی طرف آ گئے اور کبھی شیطان کی طرف چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن میں اور کافر میں فرق ہی نماز کرتی ہے. جو ہماری اکثریت چھوڑ بیٹھی ہے نا، وہ فرق کرتی ہے ایمان میں اور کفر میں. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، یہ جو پرانے شہر ہیں نا، ہندو مسلمان اور سکھ اکٹھے رہتے تھے، بازار میں دکانیں بھی اکٹھی ہوتی تھی. ان وقتوں میں حال یہ تھا کہ کوئی بھی اجنبی پردیسی بازار میں داخل ہوتا نا تو دیکھتا کہ کچھ دکانیں بند ہیں اور کچھ کھلی ہیں، تو وہ ٹائم دیکھتا تو سمجھ جاتا جن کی دکانیں بند ہیں یہ مسلمان ہیں، نماز کا وقت سجدوں کو گئے، نماز پڑھنے گئے. اور جن کی کھلی ہیں یا سکھ ہے یا ہندو ہے. اب بگو وہاں لڈے پر کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر لائے کہ توجہ ہے، ادھر سجدوں کا وقت ہے، یہ ہوتل پہ تاج کون کھیل رہا ہے، ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں ادھر ٹی وی پر ڈرامے کی قسط کون دیکھ رہی ہیں، ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہے، میدان میں کرکٹ کون کھیل رہے ہیں. یہاں کوئی سکھ نہیں کوئی ہندو نہیں، سب مسلمان. تو کس درجے پہ آ گئے؟ ٹیچر پڑھا رہا تھا نا، اس نے سوال کر دیا، معصوم بچے بیٹھے تھے کہ بتاؤ کون نماز نہیں پڑھتا، کون نماز نہیں پڑھتا. 3 بچوں نے ہاتھ اٹھائے. اس نے ایک سے پوچھا، اس نے کہا استاد جی جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی نا وہ نہیں پڑھتے. وہ خاک پڑھیں گے، پڑھنی نہیں آتی انہیں. دوسرا کہنے لگا، اب دیکھو جواب الگ الگ ہے مگر کتنی حقیقت. دوسرا کہنے لگا استاد جی جو مر جائیں نا وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز زندہ لوگ پڑھتے ہیں. تیسرا کہنے لگا استاد جی نماز مومن پڑھتے ہیں کافر نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک تکڑی دی معصوم بچوں نے. اب نماز چھوڑنے والوں بتاؤ کس کیٹیگری میں ہو؟ تمہیں پڑھنی نہیں آتی، یا تم مر چکے ہو، یا خدا نخواستہ ایمان خراب کر چکے ہو. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہر روڈ پر، ہر چوک میں، ہر محلے میں مسجد پکی بنی ہے، لیکن نمازی کچے ہو گئے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے. اب حالات یہ بنے کہ ہر جگہ پہ مسجد پکی ہے، نمازی کچے ہو گئے. کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیتا ہے، اور کوئی صرف عید کا نمازی رہ گیا، سال بعد عید پڑھتا ہے، اور کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا کہ کوئی مر جائے تو پھر جنازہ پڑھ لیتا ہے. وہ پکے نمازی کہاں گئے؟ ایک حدیث میں قرب قیامت کی حضور نے 72 علامتیں بیان کی ہیں، اور ان میں 3 علامتیں یہ حضور نے فرمایا وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ. فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑھا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. گھروں میں قرآن پر ویلوٹ کے غلاف چڑھے ہیں مگر یہاں بیٹھنے والے جو ذکر نبی پر جھوم بھی رہے تھے اور ہاتھ بھی جھنڈے بنا رہے تھے، کتنے جوان ہیں کہ جنہیں کئی سال ہو گئے قرآن کی صرف زیارت نہیں کی انہوں نے، پڑھنا تو دور کی بات. ہر گھر میں قرآن ویلوٹ میں لپٹا ہے اور کہیں الماری میں بند کر کے رکھا. حیرت کی بات، مسلمانوں کے گھر میں جاؤ پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں ہے. LCD پوچھنے کی ضرورت نہیں، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ قرآن چھپا رکھا ہے اور ٹی وی LCD سامنے سجا رکھی. جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے، جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا رکھا.
علامہ اقبال کو ایک شخص ملنے گیا، اس نے دیکھا کہ اقبال جہاں سویا کرتے تھے نا چارپائی پہ، تو ساتھ ہی میز تھا، میز پر عام کتابوں کے ساتھ سب سے اوپر بغیر غلاف کے قرآن پاک پڑھا تھا۔ اس کو کلندر لاہوری کہہ لیں یا کلندر سیالکوٹی کہہ لیں، اقبال۔ وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا علامہ صاحب میں تو علامہ سمجھا تھا آپ کو، یہ قرآن پاک کے ساتھ کیا رویہ آپ کا؟ اقبال نے کہا کیا رویہ؟ کہا یہ بغیر غلاف کے یہاں رکھا ہوا ہے قرآن پاک کتابوں کے اوپر۔ اقبال نے کہا تو پھر کہاں رکھوں؟ اس نے کہا غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے ہر گھر میں، اور آپ نے یہاں رکھا ہے۔ کلندر لاہوری نے سوال کیا، فرمایا میرے دوست مجھے بتا، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی معذور نے بیساکھیاں دور رکھ دی ہوں؟ اس نے کہا وہ ساتھ رکھتا ہے۔ اقبال نے کہا کیوں ساتھ رکھتا ہے؟ وہ ساتھی کہنے لگا، اس نے کہا اس لیے کہ انہی کے سہارے اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس لیے ساتھ رکھتا۔ اب کلندر لاہوری اقبال جلال میں آ گئے۔ اقبال نے کہا میرے نادان دوست سن، اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح معذور بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا، اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ یہ میری بیساکھی ہے، اسے میں خود سے دور کیسے کر دوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہماری میجارٹی اسی لیے گر گئی کہ جس بیساکھی کے سہارے چلنا تھا، جس کے سہارے جینا تھا، جس کے سہارے اٹھنا تھا، جس کے سہارے مرنا تھا، اسی بیساکھی کو ہم نے دور رکھ دیا ہے۔ آج سٹیجوں پہ لونڈے مسلط ہو گئے، کسی شیخ القرآن کو لے آؤ، شیخ التفسیر کو لے آؤ، قرآن پڑھے، تفسیر بیان کرے، حدیث پڑھے، شرح بیان کرے، آدھا مجمع بور ہو کے اٹھ کے گھر چلا جائے گا، کہیں گے اسے تقریر ہی کرنے کو نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سواد نہیں بنایا، اس نے کانوں کا چسکا پورا نہیں کیا، اس نے ٹپے نہیں سنائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں سنو، یہ جو ہے نا روٹی خشک اور چٹنی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ صرف خشک روٹی کھائیں اس میں سواد زیادہ ہے، یا صرف چٹنی چاٹیں تو سواد زیادہ ہے؟ چٹنی میں سواد زیادہ ہے۔ تو کوئی بندہ کہے بھائی میں تو اب چٹنی ہی چاٹوں گا چونکہ سواد اس میں زیادہ ہے، تو 2-4 دن تو وہ چٹنی چاٹے گا نا، تو چوتھے دن پھر چٹنی اسے چاٹنے لگ جائے، پیٹ یوں خراب ہوگا کہ قبر تک جا پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چٹنی سواد دیتی ہے مگر جسم کو قوت روٹی دیتی ہے۔ اسی طرح ساری رات فلمی گانوں کی طرز پر نعتوں پہ جھومنے والی قوم، یہ شعر تمہیں چسکا دیتے ہیں، تمہارے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنا فریضہ ادا کر کے جا رہا ہوں، اب میں اس سے زیادہ کیا سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات نے فرمایا افتتحت القرآن بالسیف و افتتحت المدینہ بالقرآن۔ سنو حضور کی حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا۔ اب ہمارے ہاں ہوٹلوں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے اور گھروں میں بھی کہ اگر اسلحہ امریکہ کا ہونا اور آرمی پاکستان کی ہو تو ہم پوری دنیا فتح کر لیں۔ بھئی ہماری آرمی اتنی صلاحیتیں رکھتی ہے، وہ اسلحہ امریکہ کا ہو اور آرمی ہو ہماری، پوری دنیا فتح کر لیں۔ تو امام الانبیاء آواز دے رہے ہیں مدینے سے، فرماتے دنیا یوں فتح نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں دنیا کیسے فتح ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے افتتحت المدینہ بالقرآن افتتحت القرآن بالسیف۔ فرمایا حکمرانوں نے، دنیا کے حکمرانوں اور سلاطین نے ملک فتح کیے، علاقے فتح کیے تلوار کے زور پر، تمہارے نبی نے مدینہ فتح کیا تھا قرآن کے زور پر۔
مسلمان کی سب سے بڑی طاقت قرآن ہے، اس لیے اپنی کاروں سے گانوں اور قوالیوں کی سیڑھیاں ختم کر دو اور آتے جاتے ہر وقت حضور کا قرآن سنو۔ اپنی شادیوں پر ڈیک لگا کے طوائفوں کے گانے نہ چلاؤ، خدا توفیق دے تو درس قرآن رکھو، علماء کو بلاؤ جو تمہیں بتائیں کہ اسلامی شادی کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ النکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت۔ ریئلٹیز فیکٹ کی طرف آؤ، ورنہ یہ ہے کہ حالات یہ بن جائیں گے امام الانبیاء کے غلام، سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضور غوث اعظم سے پہلے کے زمانے کی بات، کس کا دور تھا؟ حضرت با یزید بستامی کا دور تھا۔ ابھی غور سے سننا آپ، ان کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، کہا مجھے بھی اب توبہ کا خیال آیا ہے، مر میں نے بھی جانا ہے، تو حضرت مجھے توبہ کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کس جرم سے توبہ کرنا چاہتے؟ اس نے کہا جی میں زندگی بھر نہ میتوں کے کفن چوری کرتا رہا ہوں، جو مر جاتا تھا اس کے جنازے میں بھی شریک ہوتا تھا، پھر دفن میں بھی شریک ہوتا تھا، نشانی لگا کے آ جاتا، اور رات کو دنیا سوتی میں قبرستان جاتا، سر کی طرف سے مٹی ہٹاتا، سل اٹھا کر قبر میں اتر جاتا اور پورا کفن اتار لیتا میت کا اور بازار میں بیچ دیتا تھا۔ تو میں آج توبہ کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا اب بھی وقت پہ آ گئے، اب بھی وقت پہ آ گئے۔ اس کو توبہ کرائی، پھر آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا اب توبہ کر چکے ہو، اب یہ بتاؤ مجھے کہ زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے تو نے؟ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے 1000 میتوں کے کفن چوری کیے، 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے بتاؤ، تو عینی شاہد ہے نا، اندر کا حال آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، قبر کھولتا تھا بعد میں اور پھر کفن اتارتا تھا، اب بتا 1000 میں سے کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں مسلمان کو دفن کریں تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتا، تو اب بتا کتنی میتوں کے رخ تھے قبلے کی طرف؟ وہ داڑے مار کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا حضرت یہی مناظر ہیں جنہوں نے میری پٹی بھی اتار دی ہے غفلت کی۔ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، جن میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف، باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان بدبختوں کے دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے پائیں؟ نمازوں کے وقت بھی منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتے تھے، ٹی وی کی طرف تھے، نیٹ کی طرف تھے، ٹچ موبائلوں کی طرف تھے، تاش کی طرف تھے، اپنی گپ شپ کی طرف تھے۔ تو جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں قبلے کی طرف کیوں چھوڑے جائیں؟ سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ ذرا غور کرو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں ٹی وی نہیں تھے، کیبل کے کنیکشن نہیں تھے، چھتوں پہ 2 ڈشیں نہیں تھی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا یہ بے حیائی پر مبنی نظام نہیں تھا۔ 1000 میں سے 2 بچے ہیں، اب معلوم نہیں وہ 2 بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ اس لیے اس طرف آؤ حضور کی شریعت کی طرف، تن سے من تک محمد عربی کی شریعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور فرماتے ہیں امتی میرا ہوگا مگر اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بھئی ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا ہے دودھ 3 قسم کا ہے، 3 قسم کا۔ کیوں؟ جانور 3 قسم کا دودھ دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے تھے انسان کس درجے پہ گرا ہے؟
بھائی جانور بھینس اور گائے، اس نے جانور ہو کے تجھے خالص دودھ دیا تھا، تو نے انسان ہو کے اس کو ناقص کر دیا۔ تو گائے بھینس بھی کہتی ہوگی مولا تیرا شکر ہے تو نے جانور بنایا، اس جیسا مسلمان نہیں بنایا، وہ اس نے تو خالص دیا تھا اور تو نے اسے ناقص کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوس بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہے، اس خوف میں کہ میرے گھر میں کہیں غریبی نہ آ جائے، میرا ہاتھ تنگ نہ ہو جائے، اتنے جوڑ جاؤں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور اتنے جوڑ جاؤں کہ نسلیں کھائیں مگر گھر میں غریبی نہ آنے پائے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، یہ غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے، یہ غلامی سے بھی بدتر کیفیت۔ جب سے ملک بنا اس کے تخت پر آج تک کوئی محمد عربی کے دین کا عالم نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں نا ملک میں اسلام کیوں نہیں آتا؟ بنا ہے کلمے کے نام پر، بنا ہے اسلام کے نام پر، مگر اسلام کا نظام کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ملک کے تخت پر آج تک عالم ہی کوئی نہیں آیا۔ ڈاکٹر سے دوائی ملتی ہے، سبزی نہیں ملتی ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دوائی نہیں ملتی ہے۔ جتنے آتے رہے یورپ سے بڑھ کر بے دین بے غیرت لوگ، تو بے غیرتوں سے بے غیرتی ملتی ہے، شریعت نہیں ملتی ہے۔ بے دینوں سے بے دینی ملتی ہے، شریعت نہیں ملتی ہے۔ شریعت اس دن ملے گی جب امام الانبیاء کے غلاموں تخت پر آکسفورڈ میں پڑھنے والا نہیں آئے گا، محمد عربی کے ٹوٹے مسلح پہ پڑھنے والا عالم آئے گا۔ اللہ رب العزت نے دکھایا ہے نا، جس شخص نے انہیں جانا تھا اور انہیں مانا تھا، اس کے جلوے دکھائیں کہ نہیں دکھائیں؟ ساری ایجنسیز لگ گئیں، ساری طاقتیں لگ گئیں اس کو گرانے کے لیے، اس کے مشن کو مٹانے کے لیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اس وقت بھی چیلنج کرتا رہا، آج بھی کر رہا ہوں، آج وہ ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے ٹکر لینے والوں تم وہ تخت و تاج والے، وہ تھا مصطفیٰ کے مسلح والا۔ آج تم بھی آؤ کسی میدان میں اور اپنے سکوٹی گارڈ ہٹا دو، تم سارے آ جاؤ، میں امیر المجاہدین کے پاؤں کا صرف جوتا لاتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں اوقات سمجھ آئے گی تمہاری، اور تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو در رسول پہ گرا دو،
تن سے من تک حضور کی شریعت کا رنگ لے لو، اندر سے باہر تک حضور کے بن جاؤ، پھر دیکھو کس طرح رحمت نازل ہوتی، اللہ کی مدد و نصرت کس طرح شامل حال ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء نے بتایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، ہوں گے میرے امتی کلمہ میرا پڑھیں گے مگر پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں، وہ تمیز ہے۔ اور امام الانبیاء نے جس دور کی خبریں دیں اور ہم اس زمانے میں آ پہنچے، فرمایا یکون فی ہذہ الامت اربع فتن، امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ اور اب سننا غور سے، ہمارے دور کا فتنہ کیا ہے جو حضور نے بیان کیا؟ یہ آخری فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ، یہ حدیث میں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وآخرها الغنا، میری امت کی بربادی کا سب سے بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا، گانا بجانا ہوگا جو امت کو برباد کر دے گا۔ اقبال نے بھی کہا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ حضور فرما گئے میری امت کی بربادی کا فتنہ گانا بجانا ہے۔ اب بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ رکشے میں بیٹھ جاؤ تو گانے چل رہے ہیں، سزوکی میں بیٹھو تو گانے چل رہے ہیں، ٹرک گزرے تو گانے چل رہے ہیں، بسوں میں بیٹھ جاؤ، بڑی بڑی کوچز جو ہے نا صرف گانے نہیں ہیں، وہاں LCDs لگی ہیں، ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اور فلمیں انڈیا کی چل رہی ہیں۔ کوئی شریف آدمی فیملی کے ساتھ سفر کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور افسوس یہ ہے ہر آنے والی حکومت نے بے غیرتی گھٹانے میں نہیں بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے آنکھیں کھولو امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ محفلوں میں آتے ہیں نا ان میں دین ہے، تڑپ ہے، محبت ہے حضور کی، اب اس لیے آتے ہیں نا، تو آپ ہی رہ گئے جن تک میں اپنا درد دل پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسی باتیں بھی ہیں اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ہر شخص کے کانوں کے ساتھ منہ لگا کے وہ باتیں کرتا، مگر چونکہ ممکن نہیں اس لیے یہاں بیان کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں آنکھیں کھولو، اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، تم بہت بڑی طاقت ہو محمد عربی کے غلام۔ ہم پڑھتے تھے کتابوں میں کہ مصلے پر بیٹھنے والوں سے تخت والے بھی ڈرتے ہیں، یہ کتابوں میں پڑھتے تھے، مگر اللہ نے وہ مرد کلندر دکھا دیا ہمیں، چل بھی نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول، مگر اس نے زمانے کو بتا دیا کہ معذوری کبھی مجبوری نہیں بنتی ہے، معذوری مجبوری نہیں بنتی۔ تاجدار کائنات زمانہ اقدس میں ظاہری حیات کے زمانے میں ایک عورت تھی بدبخت جس نے حضور کی گستاخی کی، تو امام الانبیاء نے اعلان فرما دیا کون ہے میرا غلام جو اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کرتا۔ اب جب اعلان ہوا اس تک بھی پہنچا، اس کے 6 7 8 نوجوان بیٹے تھے، وہ ننگی تلواریں لے کر ہر وقت ماں کا پہرا دیتے تھے، انہیں معلوم تھا اب حضور کا کوئی دیوانہ ضرور پہنچے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اصحاب رسول پلاننگ کر رہے تھے، حضور کے ایک نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے معذور ہیں، انہوں نے دل میں سوچا کہ میرے بھی تو محبوب کی توہین ہوئی ہے، تو کیوں نہ میں بھی قسمت آزما کے دیکھوں، شاید قرہ فال میرے نام نکلا ہے۔ انہوں نے تلوار لیا، خنجر لیا، آدھی رات سے وقت بیت چکا تھا مدینہ پاک میں، ہر کوئی گھر میں سو رہا ہے یا مصلی پہ رو رہا ہے، وہ گئے اس کے گھر، دروازہ بند تھا، دیوار چڑھے اندر پہنچے،
چاروں طرف بچے تلواریں لے کے سو رہے تھے، تلواریں ساتھ رکھ، اس کے پہلو میں ایک بچہ بھی تھا، انہوں نے بچہ بھی الگ کر دیا اور ایسا وار کیا کہ ختم کر دیا اس کو۔ تسلی کر کے جب پلٹے نا تو غسل کر رہے تھے کہ اس کے ناپاک چھینٹے نہ کہیں پڑ گئے۔ ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھ دی، یہ غسل کر کے وضو کر کے پہلی مجلس پہلی جا کے صف میں بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء جب حضرت بلال تکبیر پڑھتے تھے تو حجرہ عائشہ سے نکلتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا آئے، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا پورا رخ جو تھا نا صحابہ کی طرف پھیر لیتے تھے، ایک پہلو کی طرف نہیں، چہرہ اقدس صحابہ کی طرف کر لے، مکمل طور پر رخ پھیر لیتے تھے۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے یہ جو میرے دیکھے بغیر رات گزری ہے نا گھروں میں، اس نے بھی ہجر کی آگ میں انہیں جلایا، تو میرا دیدار کر کے اس آنکھ کو بجھا لے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب رخ انور پھیرتے نا تو تمام صحابہ پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے، لیکن آج حضور نے رخ پھیرا ضرور تھا مگر آنکھوں کا انداز بدلا ہوا تھا کہ اس نابینا صحابی پر نظر ٹکی ہوئی تھی، وہاں سے ہٹ نہیں گئی تھی، پھر کر نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے روبرو۔ کہتے ہیں ہم حیران حضور کیوں دیکھ رہے ہیں نابینا صحابی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد آقا نے فرمایا اقتلت بنت مروان، فرمایا کیا تو نے میری گستاخ مار دی ہے؟ عرض کی میرے آقا میں نے مار دی ہے۔ فاروق اعظم ساتھ بیٹھے تھے، آپ فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، مسجد بھری تھی، اشارہ کیا، کہو ساتھیو دیکھو وہ ہم آنکھوں والے پروگرام بناتے رہے، اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ لفظ نکلے زبان، اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ تمہارے میرے نبی اٹھے، فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا لا تقل لہ اعمی ولکنہ البصیر، عمر اسے نابینا نہ کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ اسے نابینا نہ کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ حضور نے اعلان کیا، آؤ مجھے کہنے دو، جب پہلی بار لاہور سے امیر المجاہدین چلے تھے نا فیض آباد دھرنا دینے، تو ٹی وی پر بیٹھنے والے اینکرز بھونکتے تھے یہ معذور ہے، اس کی ٹانگیں نہیں، یہ کیا کر لے گا، ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتا، مدینے سے آواز آئی ہوگی چپ کر جاؤ، یہ معذور نہیں، یہی تو ٹانگوں والا ہے۔ اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلام، اللہ رب العزت کے یہ فیصلہ ہے کہ محبوب تیرے گستاخوں کا بدلہ ہم لیں گے، حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، تاجدار کائنات کا دین لٹ رہا ہے، ہماری زندگی میں دین نہیں، ہمارے بازار میں دین نہیں، ہماری شادیوں میں دین نہیں، ہمارے بچوں کے سلیبس میں دین نہیں، کالجز یونیورسٹیز میں دین نہیں، شادیوں کے رسم و رواج میں دین نہیں، ہماری اسمبلیوں میں دین نہیں، ملک تک پر دین نہیں، تو پھر ہم دیندار کاہے گئے ہیں؟ اسلام عملی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپناؤ، پکے سچے نمازی بن جاؤ، بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ اسلامی بناؤ، شادیوں کے رسم و رواج اسلامی بناؤ، اور بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوں تو انگلش میڈیم سکولوں میں بعد میں بھیجو، ان کی گھٹی میں اپنے نبی کا قرآن پہلے ڈالو۔ یہ علامہ اقبال کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا کی تعلیم نہ دو، ضرور دو انہیں، لیکن مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، تہذیب، اس کو بھی سمجھو۔ ہر قوم جو ہے نا اس کا اپنا کلچر الگ ہوتا ہے، اپنی تہذیب الگ ہوتی ہے۔ انگریز ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، مجوسی ہیں، ان کا کلچر یہ ہے کہ جب اولاد کچھ سیکھنے کے قابل ہوتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے اس کی ابتدا دنیا سے کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم سے۔ لیکن مسلمان بالکل الگ، اس کی تہذیب الگ ہے، کلچر الگ۔ کیا کہ مسلمانوں کا بچہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی ابتدا قرآن کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بھی
دنیا کی تعلیم سے بچوں کی ابتدا کی تو پھر کافروں کے بچوں میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہمارے بچوں میں. اس لیے اپنے کلچر اور تہذیب کو سمجھو. علامہ اقبال یورپ میں پڑھتے رہے مگر کبھی آپ نے سوچا کہ انہیں علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ داڑھی بھی کوئی نہیں. قائد اعظم بھی یورپ میں پڑھتے رہے نا. کوئی کہتا ہے علامہ محمد علی جناح. اقبال بھی یورپ میں پڑھتا رہا ہے. تو دنیا اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ تو مولانا کو کہہ دیتے ہیں, مولوی صاحب کو کہتے ہیں, کبھی علامہ صاحب, کبھی مولانا صاحب, کبھی مولوی صاحب. تو یورپ میں پڑھنے والا داڑھی بھی نہیں, دنیا اسے علامہ کیوں کہتی ہے؟ پڑھو اقبال کی بایوگرافی, اس کی زندگی پڑھو, کتابیں پڑھو. اقبال کے ماں باپ نے اس کو انگریز کی تعلیم بعد میں دی تھی, اس کی گٹی میں نبی کا دین پہلے ڈالا تھا. اقبال نے شریعت پہلے پڑھی ہے اور اس نے فلسفے انگریزوں کے بعد میں پڑھے. تو چونکہ گٹی میں نبی کا دین تھا اور قرآن, اس لیے جب یورپ میں پڑھ کے نکلا ہے نا تو پھر اقبال نے کیا پیغام دیا؟ کہا یورپ والوں, تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری بیٹیوں کے ننگے تھرکتے ہوئے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا تھا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم. خیرہ نہ کر سکے مجھے جلوہ دانش فرنگ. آج ہمارے بچوں میں بھی امام الانبیاء کے غلاموں اقبال آ سکتے ہیں, لیکن طریقہ اگر وہی اپنائیں جو اس کے ماں باپ نے اپنایا تھا. بچوں کی گٹی میں قرآن رکھو. جو اپنے مدرسے ہیں نا ان کی طرف توجہ تھا. یہ جو اسلامی مدارس ہیں یہ اہل سنت کے نہیں, اسلام کے قلعے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم ہم دیکھتے ہیں لاوارث بچے یہاں پڑھتے ہیں, غریب یتیم بچے یہاں پڑھتے ہیں, مگر سمجھو کہ یہ مدرسے ہیں تو تمہاری زمین پر, مگر یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. ان مدرسوں میں حضور کا فیض بٹتا ہے. اس طرف آئیں گے تو ہماری اسلامک آئیڈینٹی قائم رہ سکے گی, اسلام کا تشخص قائم رہ سکے گا. اللہ نے بڑی قوت دی ہے حضور کی غلامی میں. تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے. وقت کافی ہو چکا کیونکہ اس کے بعد بھی شاید مہمان ہیں, تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان سے, انہیں اور جو سرپرستی فرماتے ہیں سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے میرے جیسے بے سر کے بندے کو بلا کے, تو آپ کا وقت اب معلوم نہیں بچایا ہے یا ضائع کیا. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.